فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، ہم کاشانہ بصیرت کے چینل پر جس بک کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے الکوثر فی تفسیر قرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم، سورہ مائدہ۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے توریت میں ان پر یہ قانون لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہیں، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر لیا جائے۔ پھر جو قصاص کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ شمار ہوگا، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے پس وہ ظالم ہے۔ تفسیری آیات ہے نمبر 1، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان یہودیوں پر یہ قانون لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ پھوڑنے کے مقابلے آنکھ پھوڑ دی جائے گی، اور ناک کاٹنے کے مقابلے میں ناک کاٹ دی جائے گی، کان چھیلنے کے مقابلے میں کان چھیل دیا جائے گا، دانت توڑنے کے مقابلے میں دانت توڑ دیا جائے گا۔ نمبر 2 ہے وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ، زخموں کا بھی بدلہ ہوتا ہے، یعنی زخم لگانے کے مقابلے میں زخم لگایا جائے گا۔ نمبر 3 ہے فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اگر قصاص کو معاف کر دیا تو یہ معاف کرنے والے کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور اگر قصاص میں معاف نہ کرنے کی صورت میں حکم خدا کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو یہ ظالم ہوں گے۔ علماء یہود کی طرف سے احکام توریت میں تحریف و تغیر کے سلسلے میں توریت کے قانون قصاص کا ذکر ہو رہا ہے کہ آج کی رائج توریت میں بھی قصاص کے یہی احکام موجود ہیں جو قرآن نقل کر رہا ہے۔ چنانچہ موجودہ توریت میں آیا ہے اگر وہ اس صدمے سے ہلاک ہو جائے تو جان کے بدلے میں جان لے، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، چوٹ کے بدلے چوٹ۔ البتہ موجودہ توریت میں عفو کا کوئی ذکر نہیں ہے جیسے قرآن میں ہے۔ اہم نکات ہیں نمبر 1، تعزیراتی قوانین میں تمام ادیان میں موجود ہیں۔ عفو درگزر سے قانون کی افادیت مجروح نہیں ہوتی، قانون الہی کا اجرا نہ ہونے کی وجہ سے عدل ناپید اور ظلم عام ہو جاتا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں ملاحظہ ہو خروج 21، 23 اور 25 میں۔ صفحہ نمبر 530۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔
اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور جو اپنے سے پہلے والی کتاب توریت کی تصدیق کرتی تھی اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ تشریحی کلمات کفینا قاف واو قفوت اثر کسی کے پیچھے چلنا۔ تفسیری آیات نمبر 1 وقفینا علی آثارہم عیسیٰ ابن مریم یعنی توریت کو تسلیم کرنے والے انبیاء کے ربانیوں اور احبار کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا۔ علی آثارہم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی طریقتہم۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے مصدقا لما بین یدیہ من التورات، عیسیٰ توریت کے من اللہ ہونے اور کتاب برحق ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، جیسا کہ ہر آنے والا نبی سابقہ آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 3 وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عنایت کی، اس میں ہدایت ہے، اللہ کی توحید و عقائد کی رہنمائی ہے، اور نور بھی ہے جس سے زندگی میں پیش آنے والے مسائل شرعیہ بیان ہوئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، انجیل کے عنایت ہونے کے ذکر کے بعد یہ جملہ دوبارہ تکرار ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توریت کی تصدیق نبی مرسل کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور کتاب منزل کی طرف سے بھی۔ نمبر 5 ہے وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اگرچہ انجیل سب کے لیے ہدایت اور موعظہ کرتی ہے، تاہم اس سے فائدہ اٹھانے والے اہل تقوی ہی ہوتے ہیں۔ اہم نکات نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ انبیاء کی ایک اہم کڑی ہیں، ان کو کوئی خصوصی مثلا ابن اللہ ہونے کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 531 انجیل میں نمبر 2 پوائنٹ ہے انجیل میں بنی نوع بشر کے لیے ہدایت و نور اور اہل تقوی کے لیے نصیحت موجود ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ ان احکام کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے انجیل میں نازل کیے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ تفسیری آیات نمبر 1 پوائنٹ ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، انجیل کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اہل انجیل اگر اپنی آسمانی کتاب پر عمل کریں تو توریت پر بھی عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ سوائے چند منسوخ شدہ احکام کے انجیل میں توریت کے احکام کی تصدیق کی ہے، اور قرآن پر بھی عمل ہو سکتا ہے کیونکہ انجیل میں آنے والے رسول اور اس پر نازل ہونے والی کتاب کی تصدیق موجود ہے۔ اس طرح انجیل پر عمل ہونے سے سابقہ اور لاحقہ دونوں ادیان کا برحق ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اہم نکات ہیں نمبر 1 اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو الف آیت نمبر 44 میں کافر، ب آیت نمبر 45 میں ظالم، جیم آیت نمبر 47 میں فاسق کہا ہے۔ خلاف تنزیل فیصلہ کرنا اگر بطور انکار ہے تو یہ کفر ہے، اگر بطور عملی انحراف ہے تو فسق ہے۔ دونوں صورتوں میں ظلم بھی صادق آتا ہے۔ اہل کتاب اپنی کتابوں کے خلاف جو فیصلے کرتے ہیں ان میں انکار بھی ہے، انحراف بھی اور ظلم بھی ہے، لہٰذا یہ تینوں تعبیریں ان پر صادق آتی ہیں۔ خلاف تنزیل فیصلہ کرنے والی غیر اسلامی عدالتوں پر بھی یہی کلیہ صادق آتا ہے کہ اگر حکم اللہ کے منکر ہیں تو کافر، انحراف ہے تو فاسق ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ انجیل میں نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں، اور توریت میں جو کچھ نازل فرمایا اس کے مطابق فیصلہ کریں۔
فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اے رسول، ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو حق پر مبنی ہے اور اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر نگراں و حاکم ہیں، لہٰذا آپ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طرز عمل اختیار کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے، لہٰذا نیک کاموں میں سبقت دے جانے کی کوشش کرو۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں ان حقائق کی خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تشریح کلمات مہیمنن ہا یا ممنون کے متعدد معنی بیان کیے جاتے ہیں، مثلا امین، نگراں، محافظ، تائید اور حمایت، لیکن یہ سب ہمت کے حقیقی معنوں کے لوازم میں ہیں، چونکہ اس کے حقیقی معنی حاکم اور قیومیت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں المہیمن بھی ہے جو قیومیت کے معنی میں ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی معاملے پر حاکم اور قیوم ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ اس کا محافظ بھی ہے اور امین بھی۔ اسی طرح مہیمن کے معنی حاکم، بالادست اور فوقیت ہیں۔ شراعتن، شرع شریعہ بقول بعض اصل میں پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں، اور اسلامی دستور کو شریعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے مادی اور روحانی سرابی ہوتی ہیں اور اکثر واضح راستوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ منہاج، نہج، کشادہ راہ کے معنی میں ہے۔ صفحہ نمبر 533۔ تفسیری آیات نمبر 1 پوائنٹ ہے، یہود و نصارہ کی کتاب کے ذکر کے بعد قرآن کا ذکر آیا۔ اس کو مبنی برحق قرار دینے کے بعد اس قرآن کی 2 اہم خصوصیات بیان فرمائی۔ نمبر الف، مصدق لما بین یدیہ، یہ قرآن اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ بے مہیمنن علیہ، یہ قرآن سابقہ ادیان کی کتابوں پر حاکم اور بالادست ہے۔ مہیمن وہ مصدق سے یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ توریت اور انجیل اپنی جگہ مبنی برحق اللہ کی طرف سے نازل شدہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن قرآن ان کتابوں پر حاکم ہے۔ اس ہمت اور حاکمیت کے بنا پر سابقہ کتابیں منسوخ، قرآن ناسخ، سابقہ کتابیں وقتی، قرآن دائمی ابدی ہے، اور حاکمیت کے بنیاد پر تمام آسمانی کتابوں پر قرآن مقدم ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، ان یہودیوں کے درمیان فیصلہ وہی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی حکم قرآن کے مطابق ان میں فیصلہ کرو۔ چونکہ اس مسئلے میں حکم قرآن توریت کے مطابق ہے، اور جہاں مطابق نہیں وہاں بھی حکم قرآن مقدم ہے، چونکہ قرآن سابق کتابوں پر حاکم اور بالادست ہے۔ نمبر 3 ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، فیصلہ ما انزل اللہ کے مطابق ہی کریں، ان یہودیوں کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ یہ تعبیر صرف بتانے کے لیے ہے کہ یہودیوں کی خواہشات حکم خدا کے خلاف اور قابل نفرت ہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ایک دستور اور طرز عمل قرار دیا۔ کسی امت کے لیے بنائے گئے دستور کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ دستور امت کے عصری تقاضوں کے مطابق ترتیب پاتا ہے، ان تقاضوں کے بدلنے سے شریعتیں بدل جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، انسانی معاشروں میں غار کی زندگی سے ایٹمی دور تک مختلف مراحل طے کیے۔ ہر مرحلے کے لیے ایک تقاضوں کے مطابق ایک دستور اور حیات، ایک شریعت بنائی گئی۔ جب انسانیت سن بلوغ کو پہنچی تو اسے ایک مکمل، جامع، ابدی اور دائمی دستور حیات دیا گیا۔ منہاج بعض کے نزدیک اسی شریعت کے معنوں میں ہے، اگرچہ اس کے معنی واضح راستے کے ہیں، تاہم مراد شریعت ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت قرار دے کر
ایک ہی نظام شریعت و دستور حیات عنایت فرماتا، مگر چونکہ امتحان و آزمائش مراد تھی اور امتحان ہر عصر و ہر زمانے میں فراہم شدہ صلاحیتوں کے مطابق ہو سکتا ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس میں آزمانا چاہتا ہے۔ صفحہ نمبر 534۔ اس لیے تم کو ایک امت نہیں بنایا، لہٰذا مختلف زمانوں کی مختلف صلاحیتوں، مختلف نعمتوں کے مطابق مختلف امتحانات ہوں گے، یہاں سے دستور کا بھی مختلف ہونا ضروری قرار پایا، کیونکہ انسان ارتقا پذیر ہے اور ارتقا میں مختلف مراحل طے ہوتے ہیں، لہٰذا ہر مرحلے کے لیے الگ دستور اور ہر کلاس کے لیے الگ پرچہ ہونا ضروری ہے۔ یہاں صاحب تفسیر المنار بجا طور پر دروازہ اجتہاد بند رکھنے والوں کو حجت اقدار کو مفلوج کرنے اور شریعت کے ممتاز حیثیت کو ختم کرنے کا مصادف قرار دے گئے ہیں۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت لے جانا گزشتہ باتوں کی روشنی میں لازمی قرار پاتا ہے، کیونکہ اس ارتقا پذیر انسان کو مختلف ارتقائی مراحل میں مختلف امتحان سے گزرنا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اسے ایک شریعت اور ایک دستور حیات بھی عطا ہوا ہے، لہذا اسی امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس دستور پر عمل پیرا ہونے کے لیے دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش ہی اصل زندگی ہے۔ اہم نکات ہیں۔ نمبر 1 سابقہ کتابوں پر قرآن کی حاکمیت، گزشتہ ادیان پر دین اسلام کو فوقیت حاصل ہے۔ نمبر 2 انسان ارتقا پذیر ہے اور ہر ارتقائی مرحلے کے لیے ایک دستور حیات ضروری ہے۔ نمبر 3 شریعت کا ہدف اور مقصد امتحان آزمانا ہے۔ نمبر 4 شریعت پر عمل پیرا ہونے میں سبقت لے جانا ہی مقصد زندگی ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلے کریں، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں، کہیں یہ لوگ اللہ کی طرف سے آپ پر نازل شدہ کسی دستور کے بارے میں آپ کو فتنے میں نہ ڈالیں۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو جان لیجئے کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کے سبب انہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر یقیناً فاسق ہیں۔ صفحہ نمبر 535 شان نزول۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعلیمات کی خلاف ورزی پر آمادہ کرنے کے لیے یہود کے بعض علماء نے ایک سازش کی، چنانچہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے مابین ایک نزاع ہے، اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اور ہمارے ایمان لانے پر دوسرے یہودی بھی آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر آیات ہے۔ نمبر 1 وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اپنے فیصلوں میں یہودیوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، جو اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ نمبر 2 ہے وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، ان یہودیوں سے ہوشیار رہیں، کہیں یہ لوگ آپ کو کسی فتنے میں مبتلا کر کے حکم خدا سے منحرف نہ کر دیں۔ اس تعبیر کا مقصد یہ ہے کہ یہود کا مکر و فریب فاش ہو جائے اور یہود بھی اپنی سازش کی کامیابی سے مایوس ہو جائیں، اور یہ بھی بیان کرنا مقصود ہو سکتا ہے کہ احکام الہی کی حرمت چند افراد کے ایمان لانے سے زیادہ ہے، تاکہ مسلمان احکام الہی میں مصلحتوں کا شکار نہ ہوں۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ ایمان نہ لائیں گے تو اس ایمان نہ لانے کا نتیجہ خود یہ لوگ بھگتیں گے اور اپنے جرائم کی سزا کا وہ سامنا کریں گے۔ حضرت علامہ طباطبائی قدس سرہ والا
तत्तबे अहवाहुम पर मुमकिना एतराज का ये जवाब देते हैं कि इसमत की वजह से अख्तियार सल्ब नहीं होता, ना तकलीफ साकित होती है, बल्कि ये इल्म आगाही की तरह है कि किसी बात पर इल्म यकीन हासिल होने से इंसानी ताकत और आज़ा की कुव्वत का महरका तो मफलूज नहीं होती कि इससे फेल व तर्क का अख्तियार सल्ब हो जाए। मसलन एक खाने में जहर मौजूद होने पर इल्म यकीन हासिल होता है तो इंसान इसको खाने की गलती का इर्तिकाब नहीं करता, ताहम इसके आज़ा और जवारिह में इस जहरीले ग़िज़ा को खाने की ताकत मौजूद होती है। हाथ, मुंह, ज़बान और दांतों में खाने की सलाहियत मौजूद होती है और वो खा सकता है और तर्क भी कर सकता है। लिहाजा इस जहरीली ग़िज़ा का तर्क करना अख्तियारी है, अगरचा इस इल्म के बावजूद जहर खाने का इम्कान नहीं रहता। इस सफ़े पर जो हवाजा इस्तेमाल हुए हैं तफसीरुल मीज़ान जिल्द 1। अब हम हैं सफ़ा नंबर 536। अहम नुकात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब के ज़मन में उम्मत के यहूदियों की गहरी साजिशों से आगाह करना मकसूद है। वो मकाम इस्मत पर फाइज खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तालीमात से मुनहरिफ करने की साजिश करते हैं तो ज़ईफ, मुफाद परस्त, अलल खसूस इक़्तिदार परस्त अफराद के इनहराफ के लिए इनकी साजिश नहायत घिनौनी है। अगर अल्लाह किसी कौम या फर्द को किसी मुसीबत में मुब्तला करता है तो खुद इनके गुनाहों की पादाश में करता है, अल्लाह पहल नहीं करता। अफ़हुक्मल जाहिलियति यबग़ून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून। क्या ये लोग जाहिलियत के दस्तूर के ख्वाहां हैं? अहले यकीन के लिए अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कौन है? तफसीरी आयात है। नंबर 1 पॉइंट अफ़ा हुक्मुल जाहिलिया। साबका आयत के साथ मरबूत करके इस आयत शरीफा का मुताला किया जाए तो ये नतीजा सामने आता है कि ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करना जाहिलियत है और हमारे मुआसिर निज़ाम हयात के वज़ा करने वाले जदीद तकाज़ों के बहाने से हुक्म इलाही से इनहराफ करने वाले जाहिलियत की इस कुरानी तारीफ में सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। मगरिब की जदीद जाहिलियत ने तो कानून वज़ा करते हुए ख्वाहिशात परस्ती में कदीम जाहिलियत को भी सुरखरू कर दिया। नंबर 2 पॉइंट है वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन। अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कौन हो सकता है जो अपनी मखलूकात की राज़हाय हयात से वाकिफ हो? कौन हो सकता है जो अपने बंदों के हक में अल्लाह से ज्यादा मेहरबान हो? अहम नुकात। नंबर 1, फैसलों में ख्वाहिशात की पैरवी करना जाहिलियत है। नंबर 2, जाहिलियत के मुकाबले में अहले यकीन है जिनकी नजर में हुक्म खुदा ही बेहतरीन हुक्म है। नंबर 3, जाहिलियत की एक अलामत ये भी सामने आ गई है कि वो अहले यकीन नहीं होते बल्कि शक व इस्तराब में होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। ए ईमान वालों, यहूदो नसारा को अपना हामी ना बनाओ। ये लोग आपस में हामी जरूर हैं और तुम में से जो इन्हें हामी बनाता है वो यकीनन इन्हीं में शुमार होगा। बेशक अल्लाह जालिमों की रहनुमाई नहीं करता। शानी नज़ूल। इस वक्त मदीने के एतराफ में 3 अहम कबाइल बसते थे, बनी कैनका, बनी नज़ीर और बनी कुरैज़ा। इन कबाइल ने बाद में अहद शिकनी की और सुलह तोड़कर जंग के लिए कमरबस्ता हो गए। अरब ईसाइयों के साथ रूमी ईसाई भी यहूदियों के साथ इस्लाम दुश्मनी में खड़े हो गए। ऐसे हालात में ये चंद आयात नाजिल हुई कि यहूद नसारा को अपना हामी और नासिर ना बनाओ। तफसीरी आयात। बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। ये लोग आपस में एक दूसरे के हामी और सरपरस्त हैं। कुरान मजीद क़यामत तक के दुश्मनान इस्लाम के बारे में नाहयत बारी हक़ाइक़ को बयान फरमाता है कि यहूद नसारा आपस में खौफ कितनी ही दुश्मनी और अदावत का इजहार करें, ये लोग इस्लाम दुश्मनी में आपस में एक दूसरे के दोस्त होंगे। नंबर 2 पॉइंट है वमन यतवल्लहुम। जो इनसे दोस्ती करेगा इसका शुमार इन्हीं में होगा, क्योंकि एहसास और शऊर जिसके हक में होगा मोहब्बत भी उसी से होती है और कल्बी लगाव और मोहब्बत के आसार किरदार में नमूदार होते हैं।
لہذا جس قوم سے دوستی ہوگی اس کا شمار اسی قوم سے ہونا ایک طبعی عمل ہے۔ ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں اس موضوع پر ضروری بحث کی ہے کہ ولایت کی 4 قسمیں ہیں: ولایت نصرت، ولایت محبت، ولایت وراثت، ولایت اطاعت۔ آیت میں مطلق ولایت کو ممنوع قرار دیا، لہذا اہل کتاب کے ساتھ ہر قسم کی ولایت قائم کرنا ممنوع ہے۔ واضح رہے ہر قسم کی ولایت ممنوع ہے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ ان سے اظہار نفرت کیا جائے اور انسانی تعلقات قائم نہ کیے جائیں، بلکہ کفار اگر مسلمانوں سے حرد جنگ میں نہیں ہیں تو ان پر احسان اور انصاف کرنے کا حکم ہے۔ ملاحظہ کیجیے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں۔ صفحہ نمبر 538 اہم نکات۔ نمبر 1، یہود و نصارہ سے معاملات میں مصالحت جائز ہو سکتی ہے لیکن قلبی محبت جائز نہیں۔ نمبر 2، یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے حامی اور دوست ثابت ہوں گے۔ نمبر 3، دوستی اور محبت ہی کسی قوم کے ساتھ مشہور ہونے کا معیار ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ بس آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا خوف نہیں، ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ پڑے۔ بس قریب ہے کہ اللہ فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، پھر یہ لوگ اپنے اندر چھپائے ہوئے نفاق پر نادم ہوں گے۔ تفسیر آیات۔ یہ بات تقریباً مسلم ہے کہ سورہ مائدہ سال حجۃ الوداع میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوا، لہذا اس آیت میں جس فتح کا ذکر ہے وہ کوئی اور فیصلہ کن فتح ہے۔ مکہ میں نازل ہونے والی آیات اور مدنی زندگی کے اوائل میں بھی یہود و نصارہ کا ذکر نہیں آتا کیونکہ اس زمانے میں یہود و نصارہ کے ساتھ واسطہ نہیں پڑتا تھا۔ مدنی زندگی کے آخری نصف حصے میں فتح مکہ کے بعد اگرچہ اسلام ایک طاقت بن کر ابھرا تھا، تاہم مدینہ اور اطراف مدینہ کے یہود و نصارہ اسلام کے خلاف سازشوں میں اپنی قوت کو مجتمع کر رہے تھے۔ اس وقت اسلام دشمن طاقتیں 3 گروہوں میں منقسم تھیں۔ ایک گروہ نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصالحت کر لی تھی، دوسرا گروہ اسلام کے ساتھ برسر جنگ تھا اور تیسرا گروہ نہ صلح نہ جنگ بلکہ انتظار میں تھا کہ فیصلہ کن فتح کس کی ہوگی۔ ان میں سے کچھ لوگ کفر کا ہی اظہار کرتے تھے اور کچھ لوگ منافق لوگ بظاہر اسلام کا اظہار کرتے تھے اور اندر سے یہود و نصارہ کے ساتھ مربوط تھے تاکہ اگر اسلام شکست سے دوچار ہو جائے تو جائے پناہ مل جائے۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ۔ یہ مریض قلب لوگ منافقین بھی ہو سکتے ہیں اور منافقین کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ سورہ انفال آیت نمبر 49 میں فرمایا۔ صفحہ نمبر 539 اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ۔ جب ادھر منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام کفر کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے یقولون نخشی۔ ان کا دل میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ مضطرب تھے، اسلام کی فتح پر ان کا ایمان نہ تھا۔ ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان کو شکست ہو جائے اور یہود غالب آ جائیں تو ہمارا کیا بنے گا، جبکہ امر واقعی یہ ہو رہا تھا کہ فتح اسلام کی ہو رہی ہے اور یہود شکست سے دوچار ہو رہے ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ۔ اب یہ کمزور ایمان یا منافق لوگ جس گردش سے فرار کر رہے تھے اس میں جا پھنسے، اب ندامت کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ فتح سے مراد اسلام کی فیصلہ کن کامیابی ہو اور ممکن ہے فتح خیبر اور دیگر علاقوں کی فتح ہو۔ ان کے نزدیک اسلام و کفر میں سے فتح کسی ایک کی ہو سکتی تھی۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے او امر من عنده۔ یا کوئی اور بات سے کیا مراد ہے؟ بعض کے نزدیک منافقین کے نفاق کا فاش ہونا، بعض کے نزدیک یہود کی جلاوطنی، مدینے سے بے دخلی، بعض کے نزدیک جزیے کی خواری ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ جس نفاق کو ان لوگوں نے چھپایا تھا آج اسلامی کامیابی سے وہ ندامت میں مبتلا ہیں۔ واضح رہے اصبح کے معنی ہمیشہ صبح میں داخل ہوں گے یا صبح کا وقت نہیں ہوتا بلکہ اصبح سال کے معنوں میں زیادہ آتا ہے۔ اہم نکات ہیں
دل کی بیماری شک و تردد، جبکہ دل کی صحت ایمان و یقین ہے۔ نمبر 2، جن کے دلوں میں ایمان و یقین نہ ہو وہ ہمیشہ گردش ایام کے خوف سے مضطرب الحال رہتے ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے اللہ پر تکیہ اور توکل نہ ہو تو انجام ندامت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی انتہائی کڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے بس وہ نامراد ہو کر رہ گئے۔ صفحہ نمبر 540 تشریح کلمات ہاؤلائی یعنی یہود و نصارہ، معکم کا خطاب منافقین سے ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1 پوائنٹ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اسلام کی فیصلہ کن کامیابی کے بعد اہل ایمان دل کے مریض منافقوں سے کہیں گے کہاں گئے اور یہود و نصارہ جن کے ساتھ تمہارا گٹھ جوڑ تھا، وہ تمہیں قسمیں کھا کر یقین دلایا کرتے تھے کہ اسلام کے خلاف جنگ میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج اسلام کی فتح کے موقع پر وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ نمبر 2 ہے پوائنٹ حبطت اعمالہم، ان بیمار دل لوگوں نے اپنے آپ کو گردش زمانے سے بچانے کے لیے جو سازش کی تھی وہ مسلمانوں کی شکست کی صورت میں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جو بھی چارہ کار سوچا حبطت اعمالہم، ان بیمار دل لوگوں نے اپنے آپ کو گردش زمانے سے بچانے کے لیے جو سازش کی تھی وہ اور مسلمانوں کی شکست کی صورت میں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جو بھی چارہ کار سوچا تھا وہ ساری کوششیں بے سود ہو کر رہ گئیں۔ اہم نکات: نمبر 1، دنیا میں مسلمانوں کے نزدیک ان کی قلعی کھل گئی۔ نمبر 2، آخرت میں ان کے سارے اعمال حبط ہوں گے۔ نمبر 3، اس طرح دنیا اور آخرت میں یہ لوگ خسارے میں رہیں۔